تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع بستی قباء میں واقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ قباء وہ مقام ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ وہی وہ مقام ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے جس کی شہادت قرآن پاک نے دی۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا بھی نام قباء رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پہ قائم کی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اسی مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزگی کو اختیار رکھنے والوں کو ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی توسیع کرائی، جبکہ حضرت عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرایا، اس کا مینارہ بنوایا اور دالان بنوائے۔ موصل کے حکام میں سے سب سے پہلے جمال الدین اصفہانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کرائی۔ مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ مسجد کی چھت ایک دوسرے سے مربوط کی گئی، اس میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ قباء میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ قباء کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ گرمی کے عالم میں اگر مسجد قباء پہنچیں گے تو آپ کو معتدل آب و ہوا کا احساس ہوگا۔ مسجد قباء دور سے ہی نظر آتی ہے، تاریخی ہونے کے علاوہ منظر کے حوالے سے بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کیے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔